کتاب العقائد مصنف حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا مالک۔ دنیا کی ہر چیز عدلتی بدلتی رہتی ہے اور کبھی نہ کبھی فنا ہو جائے گی۔ کسی نہ کسی وقت وہ پیدا ہوئی ہے تو ضرور ان سب چیزوں کا کوئی پیدا اور ناپید کرنے والا ہے۔ اس کا نام پاک اللہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہی تمام جہان کا بنانے والا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، تارے، آدمی، جانور اور جتنی چیزیں ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا۔ وہی پالتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ روزی دینا، جلانا، مارنا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع اور ہر عیب و نقصان اور برائی سے پاک ہے۔ وہ ظاہر اور چھپی چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی تمام صفات خوبیاں بھی ہمیشہ سے ہیں۔ جہاں کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں۔ وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم فرمانے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھوڑے چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ جو کچھ کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے۔ مسلمان کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ حی، قدیر، سمیع، بصیر، متکلم، علیم، مرید ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز۔ سوالات۔ سوال: کیا دنیا ہمیشہ سے ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا دنیا ہمیشہ رہے گی؟ جواب: نہیں، کیونکہ یہاں کی ہر چیز کے لیے ایک عمر ہے۔ پہلے وہ پیدا ہوتی ہے اور جب تک اس کی عمر ہے باقی رہتی ہے، پھر فنا ہو جاتی ہے۔ سوال: دنیا کی چیزوں کا پیدا اور فنا کرنے والا کون ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ۔ سوال: وہ کب پیدا ہوا اور کب تک رہے گا؟ جواب: وہ پیدا نہیں ہوا، نہ فنا ہوگا۔ پیدا وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب کو وہی پیدا کرتا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہی سب کو فنا کرتا ہے، اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ سوال: کیا اکیلے اس نے ساری دنیا بنا ڈالی یا اور کوئی بھی اس کے ساتھ شریک ہے؟ جواب: کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے بندے اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ اکیلا تمام جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی بڑی قدرت ہے، کوئی ذرہ بغیر اس کے حکم کے ہل نہیں سکتا۔ نبوت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یہ وحی کبھی فرشتے کی معرفت آتی ہے، کبھی بے واسطہ۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں، ان کی عادتیں، خصلتیں نہایت پاکیزہ ہوتی ہیں۔ ان کا نام، نسب، جسم، قول، فعل، حرکات، سکنات سب سے اعلیٰ درجے کے اور نفرت انگیز باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ عقل کامل عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند ان کی عقل کے کروڑویں درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہنچانتے ہیں اور اس کا راستہ دکھاتے ہیں۔ نبوت بہت بلند اور بڑا مرتبہ ہے، کوئی شخص عبادت وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا، چاہے عمر بھر روزہ دار رہے، رات بھر سجدوں میں رویا کرے، تمام مال و دولت خدا کی راہ میں صدقہ کر دے، اپنے آپ بھی اس کے دین پر فدا ہو جائے، مگر اس سے نبوت نہیں پا سکتا۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ نبی کی فرمانبرداری فرض ہے۔ انبیاء علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، ان کی تعظیم و توقیر فرض ہے، ان کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ آدمی جب تک ان سب کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ کے دربار میں انبیاء علیہ السلام کی بہت عزت و مرتبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام میں سے جو نئی شریعت لائے ان کو رسول کہتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، ایک آن کے لیے ان پر موت آئی پھر زندہ ہو گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی آدم علیہ السلام ہیں، جن سے پہلے آدمیوں کا سلسلہ نہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بے ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا اور علم اسماء عنایت کیا۔ ملائکہ کو ان کے سجدے کا حکم کیا، انہی سے انسانی نسل چلی، تمام آدمی انہی کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت نبی بھیجے۔ قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے ان کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء علیہ السلام کے رتبے۔ جواب: انبیاء علیہ السلام کے مراتب میں فرق ہے، بعضوں کے رتبے بعضوں سے اعلیٰ ہیں۔ سب سے بڑا رتبہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات جدا جدا عنایت ہوئے وہ سب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی میں جمع فرما دیے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاص کمالات بہت زائد ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ خدا کی راہ انبیاء علیہ السلام ہی کے ذریعے ملتی ہے، اور انسان کی نجات کا دار و مدار انہی کی فرما برداری پر ہے۔ سوالات: کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ جواب: نہیں، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی فقط مرد، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی۔ سوال: کیا غیر نبی کے پاس بھی وحی آتی ہے؟ جواب: وحی نبوت غیر نبی کے پاس نہیں آتی، جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے۔ سوال: کیا انبیاء کے سوا اور کوئی بھی معصوم ہوتا ہے؟ جواب: ہاں، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں اور کوئی نہیں۔ سوال: معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جواب: جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو اور اس وجہ سے اس کا گناہ کرنا ناممکن ہو۔ سوال: کیا امام اور ولی بھی معصوم ہوتے ہیں؟ جواب: انبیاء اور فرشتوں علیہ السلام کے سوا معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے، مگر معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہی ہیں۔ سوال: علم اسماء کس کو کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز اور اس کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا اس کو علم اسماء کہتے ہیں۔ سوال: فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے سجدہ کیا تھا؟ جواب: یہ سجدہ تعظیمی تھا جو خدا کے حکم سے ملائکہ نے کیا، اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں، اور سجدہ عبادت پہلی شریعتوں میں بھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوا۔ معجزات: وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے چشمے جاری کرنا، ایسی باتیں اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہوں ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزات انبیاء علیہ السلام سے بہت ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ معجزات دیکھ کر آدمی کا دل نبی کی سچائی کا یقین کر لیتا ہے۔ جس کے ہاتھ سے قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کے مقابل سب لوگ عاجز و حیران ہیں، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ چاہے ضدی دشمن نہ مانے مگر دل یقین کر ہی لیتا ہے، اور عقل والے ایمان لے آتے ہیں۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔
قدرت اس کی تائید نہیں فرماتی۔ ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے معراج شریف بہت مشہور معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مرتبہ پایا کہ کبھی کسی انسان یا فرشتے، نبی یا رسول نے نہ پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جمال پاک اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، کلام الہی سنا، آسمان و زمین کے تمام ملک ملاحظہ فرمائے، جنتوں کی سیر کی، دوزخ کا معائنہ فرمایا۔ مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک راہ میں جو قافلے ملے تھے، صبح کو ان کے حالات بیان فرمائے۔ قرآن شریف کا بیان۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اتارا۔ اس میں سارے علم ہیں اور وہ بے مثل کتاب ہے، ویسے کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا ہے۔ چاہے تمام دنیا کے لوگ مل جائیں مگر ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے پیارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، جیسے اس سے پہلے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسری کتابیں اور نبی علیہ السلام پر اتاری تھیں۔ وہ سب کتابیں برحق ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، مگر پہلے زمانے کے شریر لوگوں نے اگلی کتابوں کو بدل ڈالا، وہ اصلی نہیں ملتی۔ قرآن شریف کا اللہ تعالیٰ خود نگہبان ہے، اس لیے وہ جیسے اترا ویسا ہی ہے اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ سوالات۔ سوال: دنیا میں کوئی آسمانی کتاب بھی ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: آسمانی کتاب سے کیا مطلب ہے؟ جواب: خدا کی کتاب۔ سوال: کون سی؟ جواب: قرآن شریف۔ سوال: اس میں کیا بیان ہے؟ جواب: اس میں سارے علم ہیں۔ سوال: وہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ جواب: بندوں کی رہنمائی کے لیے، تاکہ بندے اللہ اور اس کے رسول کو جانیں اور ان کی مرضی کے کام کریں۔ سوال: قرآن شریف کس پر اترا؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سوال: کب اترا؟ جواب: اب سے 1400 برس پہلے۔ سوال: کیا قرآن شریف کے سوا اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کتاب بھی اتاری تھی؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کون کون سی؟ جواب: سب کتابوں کے نام تو معلوم نہیں، مشہور کتابیں یہ ہیں: تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف۔ سوال: کیا صحیح تورات، صحیح انجیل اور صحیح زبور آج کل کہیں ملتی ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیوں؟ جواب: عیسائیوں اور یہودیوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے گھٹا بڑھا کر کچھ کا کچھ کر دیا۔ سوال: کیا صحیح قرآن شریف ملتا ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن شریف ہر جگہ صحیح ملتا ہے۔ سوال: کیا وہ نہیں بدلا؟ جواب: وہ نہیں بدل سکتا، اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیوں؟ جواب: اس لیے کہ اس کا نگہبان اللہ ہے۔ سوال: قرآن شریف کہاں ملتا ہے؟ جواب: ہر شہر، ہر گاؤں میں، ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے اور مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے۔ سوال: تم نے کیسے جانا کہ وہ خدا کی کتاب ہے؟ جواب: جیسے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرح کوئی چیز کسی سے نہیں بن سکتی، ایسے ہی اسی طرح قرآن شریف کی طرح کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکی۔ اس سے ہم نے جانا کہ وہ خدا کی کتاب ہے۔ آدمی کی ہوتی تو کوئی اور بھی ویسے ہی بنا سکتا۔ سوال: کیا ہندوؤں کے پاس کوئی خدا کی کتاب ہے؟ جواب: نہیں۔ سوال: وید کیا ہے؟ جواب: پرانے زمانے کے شاعروں کی نظمیں۔ ملائکہ کا بیان۔ فرشتے اللہ کے ایماندار مکرم بندے ہیں جو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں، ان کے جسم نورانی ہیں اور وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کریں۔ وہ جداگانہ کاموں پر مقرر ہیں، بعد جنت پر، بعد دوزخ پر، بعد آدمیوں کے عمل لکھنے پر، بعد روزی پہنچانے پر، بعد پانی برسانے پر، بعد ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانے پر، بعد آدمیوں کی حفاظت پر، بعد روح قبض کرنے پر، بعد قبر میں سوال کرنے پر، بعد عذاب، بعد رسول علیہ السلام کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر، بعد انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لانے پر،
ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے، وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جسے لاکھوں آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ ان میں 4 فرشتے بہت عظمت رکھتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ سوال: کیا فرشتے دیکھنے میں آتے ہیں؟ جواب: ہمیں تو نظر نہیں آتے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں، ان سے کلام ہوتا ہے۔ قبروں میں مردے بھی فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اور بھی جسے اللہ تعالیٰ چاہے دکھا سکتا ہے۔ سوال: ہر آدمی کے ساتھ ایک ہی فرشتہ عمر بھر اس کے عمل لکھا کرتا ہے یا کئی؟ جواب: نیکی اور بدی کے لکھنے والے علیحدہ علیحدہ ہیں، اور رات کے علیحدہ اور دن کے علیحدہ ہیں۔ سوال: کل کتنے فرشتے ہیں؟ جواب: بہت ہیں، ہمیں ان کی تعداد معلوم نہیں۔ تقدیر: دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، نیکی بدی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ سوال: کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہے؟ جواب: نہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کے کرنے پر اختیار دیا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ موت اور قبر کا بیان: ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹے نہ بڑھے۔ جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ موت کے وقت مرنے والے کے داہنے بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے، کافر کے پاس عذاب کے۔ مسلمانوں کی روح کو فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کافروں کی روح کو فرشتے حقارت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ اور بدوں کے لیے علیحدہ، مگر وہ کہیں ہوں جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اس کے اعضاء سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر پر آنے والے کو دیکھتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر نہیں پیدا ہوتی، یہ جاہلانہ خیال ہے، اس کو آواگون کہتے ہیں۔ موت یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، لیکن جدا ہو کر وہ فنا نہیں ہو جاتی۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہو جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے زمین چیرتے آتے ہیں، ان کی صورتیں ڈراؤنی، آنکھیں نیلی کالی، ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں: نمبر 1، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں: تو ان کے حق میں کیا کہتا تھا؟ مسلمان جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتے کہتے ہیں: ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر فراخ اور روشن کر دی جاتی ہے۔ آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے: میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ، جنت کی ایک طرف دروازے کھولو۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اب تو آرام کر۔ کافر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ اس سے دوزخ کی گرمی اور لپٹ آتی ہے، پھر اس پر فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے مارتے ہیں اور عذاب کرتے ہیں۔ سوال: آواگون کو کون لوگ مانتے ہیں؟ جواب: ہندو۔ سوال: کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ جواب: انبیاء کرام علیہ السلام مستثنیٰ ہیں، ان کے سوا سب مسلمانوں کو بھی قبر دباتی ہے اور کافروں کو بھی، لیکن مسلمانوں کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ماں بچے کو سینہ سے لگا کر چپٹائے، اور کافر کو سختی سے یہاں تک کہ پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ سوال: کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوتا؟ جواب: ہاں، جن کو حدیث شریف میں مستثنیٰ کیا گیا ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمان۔
سوال: قبر میں عذاب فقط کافر پر ہوتا ہے یا مسلمان پر بھی؟ جواب: کافر تو عذاب ہی میں رہے گا اور بعد مسلمان گناہگار پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے صدقات، دعائیں، تلاوت قرآن اور دوسرے ثواب پہنچانے کے طریقوں سے اس میں تخفیف ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ بعد کے نزدیک مسلمان پر سے قبر کا عذاب جمعہ کی رات آتے ہی اٹھا دیا جاتا ہے۔ سوال: جو مردے دفن نہیں کیے جاتے ان سے بھی سوال ہوتا ہے؟ جواب: ہاں، وہ خواہ دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے یا اسے کوئی جانور کھا جائے، ہر حال میں اس سے سوال ہوتا ہے، اور اگر قابل عذاب ہے تو عذاب بھی۔ حشر کا بیان: جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے، اس کے پورا ہونے کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان، آدمی، جانور، کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات، نزاع کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے علامات ہیں۔ قیامت کی نشانیاں: قیامت کے آنے سے پہلے دنیا سے علم اٹھ جائے گا، عالم باقی نہ رہیں گے، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری اور بے حیائی زیادہ ہوگی، عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے گی، بڑے دجال کے سوا 30 دجال اور ہوں گے، ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، باوجود کہ حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی۔ ان میں سے بعض دجال تو گزر چکے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب، اسود انسی، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہا اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی، بعد اور باقی ہیں، وہ بھی ضرور ہوں گے۔ مال کی کثرت ہوگی، عرب میں کھیتی باغ نہریں ہو جائیں گی، دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا، وقت بہت جلد گزرے گا، زکوٰۃ دینا لوگوں کو دشوار ہوگا، علم کو لوگ دنیا کے لیے پڑھیں گے، مرد عورتوں کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہوگی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، نااہل سردار بنائے جائیں گے، نہر فرات سے سونے کا خزانہ کھلے گا، امانت غنیمت سمجھی جائے گی، مسجدوں میں شور مچیں گے، فاسق سرداری کریں گے، فتنہ انگیزوں کی عزت کی جائے گی، گانے باجے کی کثرت ہوگی، پہلے بزرگوں پر لوگ لعن طعن کریں گے، کوڑ کی نوک اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، دجال اور دابت الارض اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سوالات: سوال: دجال کس کو کہتے ہیں؟ اس کے نکلنے کا حال بیان فرمائیے۔ جواب: دجال مسیح کذاب کا نام ہے، اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف الف ر یعنی کافر لکھا ہوگا، ہر مسلمان اس کو پڑھے گا، کافر کو نظر نہ آئے گا، وہ 40 دن میں تمام زمین میں پھرے گا مگر مکہ شریف اور مدینہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ان 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن معمول کے دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جس کا نام وہ جنت و دوزخ رکھے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا جو حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا جو واقع میں آسائش کی جگہ ہوگی، بہت سے عجائب دکھائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے مینا برسائے گا، مردے زندہ کرے گا، ایک مومن صالح اس طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے دجال کے سپاہی کہیں گے، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ کہیں گے، میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں، پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے، یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے، اے لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ دجال کے حکم سے ان کو زود و کوب کیا جائے گا، پھر دجال کہے گا، کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے، تو مسیح کذاب ہے۔ دجال کے حکم سے ان کا جسم مبارک سر سے پاؤں تک چیر کے 2 حصے کر دیا جائے گا اور ان دونوں حصوں کے درمیان دجال چلے گا، پھر کہے گا اٹھ، تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، تب دجال ان سے کہے گا،
تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی۔ اے لوگوں، یہ دجال اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ پھر ان کے دست و پا سے پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا، مگر در حقیقت وہ آسائش کی جگہ ہوں گے۔ سوال: دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ جواب: دابۃ الارض ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کوہ صفا سے ظاہر ہو کر تمام شہروں میں نہایت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص پر ایک نشانی لگائے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے ایک نورانی خط کھینچے گا۔ کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے کالی مہر کرے گا۔ سوال: یاجوج ماجوج کون ہیں؟ جواب: یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ زمین میں فساد کرتے تھے، ایام ربیع میں نکلتے تھے، سبزہ زار نہ چھوڑتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے، جنگل کے درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کی آمد بند کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب آپ دجال کو قتل کریں گے، بحکم الہی مسلمانوں کو کوہ طور لے جائیں گے، اس وقت وہ دیوار توڑ کر نکلیں گے اور زمین میں فساد اٹھائیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک کرے گا۔ سوال: حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ حال بیان فرمائیں۔ جواب: حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے حسینی سید ہوں گے۔ جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں کو ہجرت کر جائیں گے۔ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے۔ وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرمائیں گے۔ غیب سے ندا آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ سوال: حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا مختصر حال بیان کیجیے۔ جواب: جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم اور امام عادل اور مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی اور آپ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا۔ آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لد میں قتل کریں گے۔ ان کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی، لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی۔ یہودیت، نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو آپ علیہ السلام مٹا ڈالیں گے۔ آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں ایک دین ہوگا، اسلام۔ تمام کافر ایمان لے آئیں گے اور ساری دنیا اہل سنت ہوگی۔ امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر بکری ایک ساتھ چریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بغض حسد کا نام و نشان نہ رہے گا۔ جس وقت آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے۔ آپ انہیں کو آگے بڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و صفت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عزت و کرامت دیکھ کر امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی
اور آپ علیہ السلام کو وہ بقا عطا فرمائے کہ آخر زمانہ میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امام ہو کر نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، پھر وفات پا کر حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ سوال: آفتاب کے مغرب سے طلوع کرنے اور دروازہ توبہ کے بند ہونے کی کیفیت بیان فرمائیں۔ جواب: روزانہ آفتاب بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے اذن ہوتا ہے تب طلوع کرتا ہے۔ قریب قیامت جب دابۃ الارض نکلے گا، حسب معمول آفتاب سجدہ کر کے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا، اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا، تب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور نصف آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور جانب مغرب غروب کرے گا۔ اس کے بعد بدستور سابق مشرق سے طلوع کیا کرے گا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع کرتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا ایمان لانا مقبول نہ ہوگا۔ سوال: قیامت کب قائم ہوگی؟ جواب: اس کا علم تو خدا کو ہے، ہمیں اس قدر معلوم ہے کہ جب یہ سب علامتیں ظاہر ہو چکیں گی اور روئے زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، تب حضرت اسرافیل علیہ السلام بحکم الہی سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اول تو بہت نرم ہوگی اور دمادم بلند ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ اس کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین و آسمان اور تمام جہاں فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی پھر سب کچھ موجود ہو جائے گا۔ مردے قبروں سے اٹھیں گے، نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے کر محشر میں لائے جائیں گے۔ وہاں جزا اور حساب کے لیے منتظر کھڑے ہوں گے۔ آفتاب نہایت تیزی پر اور سروں سے بہت قریب بقدر 1 میل ہوگا۔ شدت گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، کثرت سے پسینہ آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، مثل لگام کے۔ ہر شخص حسب حال و اعمال ہوگا، پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اس حالت میں طویل عرصہ گزرے گا، 50,000 سال کا تو وہ دن ہوگا، اور اس حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے نجات دلائیں اور جلد حساب شروع ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس حاضری ہوگی لیکن کاربراری نہ ہوگی۔ آخر میں حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں فریاد لائیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے: انا لہا، میں اس کے لیے موجود ہوں۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی عز و جل میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سجدے سے سر اٹھائیے، بات کہیے سنی جائے گی، مانگیے عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک شفاعت تو تمام اہل محشر کے لیے ہے جو شدت ہول اور طول خوف سے فریاد کر رہے ہوں گے اور یہ چاہتے ہوں گے کہ حساب فرما کر ان کے لیے حکم دے دیا جائے۔ اب حساب شروع ہوگا۔ میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہیاں دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ عجیب پریشانی کا وقت ہوگا۔ کوئی یار نہ غمگسار، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، نہ باپ بیٹے کے۔ اعمال کی پرسش ہے، زندگی بھر کا کیا ہوا سب سامنے ہے۔ نہ گناہ سے مکر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے۔
اور اپنے نیاز مندوں اور امیدواروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعتیں کئی طرح کی ہوں گی۔ بہت لوگ تو آپ کی شفاعت سے بے حساب داخل جنت ہوں گے، اور بہت لوگ جو دوزخ کے مستحق ہوں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دخول دوزخ سے بچیں گے، اور جو گناہ گار مومن دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اہل جنت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے فیض پائیں گے، ان کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ باقی اور انبیاء و مرسلین علیہم السلام، صحابہ کرام و شہداء، علماء و اولیاء و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے متوسلین کی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کی درخواست کرے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ سوال: محشر کے احوال آفتاب کی نزدیکی سے بھیجے کھولنے، بدبودار پسینوں کی تکلیف اور ان مصیبتوں میں ہزارہا برس کی مدت تک مبتلا اور سرگرداں رہنے کا جو بیان فرمایا، یہ سب کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے اس سے مستثنیٰ بھی ہیں؟ جواب: ان احوال میں سے انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء و پرہیزگار و صالحاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نہ پہنچے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان سب آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہوں گے۔ قیامت کا 50,000 برس کا دن، جس میں نہ ایک لقمہ کھانے کو میسر ہوگا، نہ ایک قطرہ پینے کو، نہ ایک جھونکا ہوا کا، اوپر سے آفتاب کی گرمی بھون رہی ہوگی، نیچے زمین کی تپش، اندر سے بھوک کی آگ لگی ہوگی، پیاس سے گردنیں ٹوٹ جاتی ہوں گی، سال ہا سال کی مدت کھڑے کھڑے بدن کیسا دکھا ہوا ہوگا، شدت خوف سے دل پھٹے جاتے ہوں گے، انتظار میں آنکھیں اٹھی ہوں گی، بدن کا پرزہ پرزہ لرزتا کانپتا ہوگا۔ وہ طویل دن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے خاص بندوں کے لیے ایک فرض نماز کے وقت سے زیادہ ہلکا اور آسان ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ حساب کا بیان۔ حساب حق ہے، بندوں کے اعمال کا حساب ہوگا، میزان قائم کی جائے گی، عمل تولے جائیں گے، نیک بھی، بد بھی، قول بھی، فعل بھی، کافروں کے بھی، مومنوں کے بھی، اور بعد اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا جو فرشتوں نے لکھا تھا۔ نیکوں کے نامہ ہائے اعمال داہنے ہاتھ میں ہوں گے اور بدوں کے بائیں میں۔ صراط، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کو صراط کہتے ہیں۔ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، سب کو اس پر گزرنا ہے۔ جنت کا یہی راستہ ہے۔ اس پل پر گزرنے میں لوگوں کی حالت جداگانہ ہوگی۔ جس درجے کا شخص ہوگا اس کے لیے ایسی ہی آسانی یا دشواری ہوگی۔ بعض تو یوں گزر جائیں گے جیسے بجلی ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچے، بعد ہوا کی طرح، بعد تیز گھوڑے کی طرح، بعد آہستہ آہستہ، بعد گرتے پڑتے لرزتے لنگڑاتے، اور بعد جہنم میں گر جائیں گے۔ کفار کے لیے بڑی حسرت کا وقت ہوگا جب وہ پل سے گزر نہ سکیں گے اور جہنم میں گر پڑیں گے، اور ایمانداروں کو دیکھیں گے کہ وہ اسی پل پر بجلی کی طرح گزر گیا، یا تیز ہوا کی طرح اڑ گیا، یا گھوڑے کی طرح دوڑ گیا۔ حوض کوثر، یہ ایک حوض ہے جس کی تہہ مشک کی ہے، یاقوت اور موتیوں پر جاری ہے، دونوں کنارے سونے کے ہیں اور ان موتیوں کے کبے نصب ہیں۔ اس کے برتن کوزے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو ایک مرتبہ پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حوض اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ سوالات۔ سوال: حساب کے بعد آدمی کہاں جائیں گے؟
جواب: مسلمان جنت میں اور کافر دوزخ میں۔ سوال: کیا سب مسلمان جنت میں جائیں گے اور سب کافر دوزخ میں، اور یہ دونوں جنت اور دوزخ میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ جواب: نیک مسلمان اور وہ گناہگار مسلمان جن کے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بخش دے، وہ سب کے سب جنت میں رہیں گے، اور بعد گناہگار مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے وہ بھی جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ چاہے دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہ کر آخر کار نجات پائیں گے، اور کافر سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سوال: کیا جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں یا پیدا کی جائیں گی؟ جواب: جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں اور ہزاروں برس سے موجود ہیں۔ جنت کا بیان: اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سوا دو اور عظیم و شان دار پیدا کیے ہیں۔ ایک دارالنعیم، اس کا نام جنت ہے، ایک دارالعذاب جس کو دوزخ کہتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے انواع و اقسام کی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہیں جن تک آدمی کا وہم و خیال نہیں پہنچتا۔ نہ ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا خطرہ ہوا۔ ان کا وصف پوری طرح بیان میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو وہیں ان کی قدر معلوم ہوگی۔ جنت کی وسعت کا یہ بیان ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان۔ اگر تمام جہاں ایک درجے میں جمع ہو تو ایک درجہ سب کے لیے کفایت کرے۔ دروازے اتنے وسیع ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہے۔ جنت میں صاف شفاف چمکدار سفید موتی کے بڑے بڑے خیمے نصب ہیں۔ ان میں رنگا رنگ عجیب و غریب نفیس فرش ہیں۔ ان پر یاقوت سرخ کے ممبر ہیں۔ شہد و شراب کی نہریں جاری ہیں۔ ان کے کناروں پر مرصع تخت بچھے ہیں۔ پاکیزہ صورت و لباس والے غلامان و خدام کے انبواء ہیں جو ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہیں۔ نیک خوبرو حسین و جمیل حوریں جن کے حسن کی چمک دنیا میں ظاہر ہو تو اس کے مقابل آفتاب کا نور پھیکا پڑ جائے۔ ان نازنینوں کے بدن خائط و خوبی سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا وہ یاقوت و مرجان کے بنے ہوئے ہیں۔ جب وہ ناز کے ساتھ خراماں ہوتی ہیں تو ہزارہا نور پھینک کر خدام ان کے آنچل اٹھائے چلتے ہیں۔ ان کے ریشمی لباس کی چمک دھمک نگاہوں کو چھبکاتی اور دیکھنے والوں کو متحیر بناتی ہے۔ مروارید و مرجان کے مرصع تاج ان کے زیب سر ہیں۔ ان کا رنگ ڈھنگ، ان کے ناز و داد، ان کے جواہرات کو شرما دینے والے صاف چمکدار اور عطر بیز بدن اہل جنت کے لیے کیسے فراحت انگیز ہیں جن سے پہلے کسی انس و جن نے ان حوروں کو چھوا تک نہیں۔ پھر یہ حسن دلکش دنیا کے حسن کی طرح خطرے میں نہیں کہ جوانی کا رنگ روپ بڑھاپے میں رخصت ہو جائے۔ وہاں بڑھاپا ہے نہ اور کوئی زوال و نقصان۔ جنت کے چمنستان کے درمیان یاقوت کے قصور اعوان بنائے گئے ہیں۔ ان میں یہ حوریں جلوہ گر ہیں۔ موتی کی طرح چمکتے خدام ان کے اور جنتیوں کے پاس بہشتی نعمتوں کے جام اور ساغر لیے دورے کر رہے ہیں۔ پروردگار کریم کی طرف سے دمہ بدم انواع و اقسام کے تحفے اور ہدیے پہنچتے ہیں۔ دائمی زندگی، عیش و مدام عطا کیا گیا۔ ہر خواہش بے درنگ پوری ہوتی ہے۔ دل میں جس چیز کا خیال آیا وہ فوراً حاضر۔ کسی قسم کا خوف و غم نہیں، ہر ساتھ ہر آن نعمتوں میں ہے۔ جنتی نفیس اور لذیذ غذائیں، لطیف میوے کھاتے ہیں۔ بہشتی نہروں سے دودھ، شراب، شہد وغیرہ پیتے ہیں۔ ان نہروں کی زمین چاندی کی سنگریز جواہرات کے، مٹی مشک و ناب کی اور سبزہ زعفران کا ہے۔ ان نہروں سے نورانی پیالے بھر کر وہ جام پیش کرتے ہیں جن سے آفتاب شرمائے۔ ایک منادی اہل جنت کو ندا کرے گا، اے بہشت والوں! تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے۔ تمہارے لیے حیات ہے، کبھی نہ مرو گے۔ تمہارے لیے جوانی ہے، بوڑھے نہ ہوگے۔ تمہارے لیے نعمتیں ہیں، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے پیاری دولت رب العالمین کا دیدار ہے جس سے اہل جنت کی آنکھیں بہرہ یاب
ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی میسر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوزخ کا بیان۔ قیامت کی مصیبتیں جھیل کر ابھی لوگ اس کی کرب و دہشت میں ہوں گے کہ اچانک ان کو اندھیریاں گھیر لیں گی اور لپٹ مارنے والی آگ ان پر چھا جائے گی اور اس کے غیظ و غضب کی آواز سننے میں آئے گی۔ اس وقت بدکاروں کو عذاب کا یقین ہوگا اور لوگ گھٹنوں کے بال گر پڑیں گے اور فرشتے ندا کریں گے، کہاں ہے فلاں فلاں کا بیٹا جس نے دنیا میں لمبی امیدیں باندھ کر اپنی زندگی کو بدکاری میں ضائع کیا۔ اب یہ ملائکہ ان لوگوں کو آئینی گرزوں سے ہانکتے دوزخ میں لے جائیں گے۔ یہ ایک دار ہے جو ظالموں سرکشوں کے عذاب کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں گھپ اندھیری اور تیز آگ ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے اور آگ کی تیزی دمہ بدم زیادتی کرے گی۔ پینے کو انہیں گرم پانی ملے گا اور اس قدر گرم کہ جس سے منہ پھٹ جائے اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچے اور نیچے کا پھٹ کر لٹک آئے۔ ان کی کرہگاہ حجیم ہے، ملائکہ ان کو ماریں گے۔ ان کی آرزو ہوگی کہ وہ کسی طرح ہلاک ہو جائیں اور ان کی رہائی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ قدم پیشانیوں سے ملا کر باندھ دیے جائیں گے، گناہوں کی سیاہی سے منہ کالے ہوں گے۔ جہنم کے اطراف و جوانب شور مچاتے اور فریاد کرتے ہوں گے کہ اے مالک، عذاب کا وعدہ ہم پر پورا ہو چکا ہے۔ اے مالک علیہ السلام، لوہے کے بوجھ نے ہمیں چکنا چور کر دیا۔ اے مالک علیہ السلام، ہمارے بدنوں کی کھالیں جل گئیں۔ اے مالک علیہ السلام، ہم کو اس دوزخ سے نکال، ہم پھر ایسی نافرمانی نہ کریں گے۔ فرشتے کہیں گے دور ہو، اب امن نہیں اور اس ذلت کے گھر سے رہائی نہ ملے گی، اس میں ذلیل پڑے رہو اور ہم سے بات نہ کرو۔ اس وقت ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور دنیا میں جو کچھ سرکشی وہ کر چکے ہیں اس پر افسوس کریں گے، لیکن اس وقت عذر و ندامت کچھ کام نہ آئے گا، افسوس کچھ فائدہ نہ دے گا، بلکہ وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر چہروں کے بل آگ میں دھکیلے جائیں گے۔ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، آگ کے سمندر میں ڈوبے ہوں گے۔ کھانا آگ اور پینا آگ، پہناوا آگ اور بچھونا آگ، ہر طرف آگ ہی آگ۔ اس پر گرزوں کی مار اور بھاری بیڑیوں کا بوجھ۔ آگ انہیں اس طرح کھولائے گی جس طرح ہانڈیاں کھولتی ہیں۔ وہ شور مچائیں گے، ان کے سروں پر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی آنتیں اور بدنوں کی کھالیں پگھل جائیں گی۔ لوہے کے گرز مارے جائیں گے جس سے پیشانیاں پچ جائیں گی، منہنوں سے پیپ جاری ہوگی، پیاس سے جگر کٹ جائیں گے، آنکھوں کے ڈھیلے بہہ کر رخساروں پر آ پڑیں گے، رخساروں کے گوشت گر جائیں گے، ہاتھ پاؤں کے بال اور کھال گر جائیں گے اور نہ مریں گے، چہرے جل بھن کر سیاہ کالے کوئلے ہو جائیں گے، آنکھیں اندھی اور زبانیں گونگی ہو جائیں گی، پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے گی، ناکیں اور کان کٹ جائیں گے، کھال پارا پارا ہو جائے گی، ہاتھ گردن سے ملا کر باندھ دیے جائیں گے اور پاؤں پیشانی سے آگ پر منہ کے بل چلائے جائیں گے اور لوہے کے کانٹوں پر آنکھ کے ڈھیلوں سے راہ چلیں گے۔ آگ کی لپٹ بدن کے اندر سرایت کر جائے گی اور دوزخ کے سانپ بچھو بدن پر لپٹے ڈستے کاٹتے ہوں گے۔ یہ مختصر حال ہے جو باجمال ذکر کیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے، دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 اژدھے ہیں اور 70,000 بچھو ہیں۔ ہر کافر و منافق کو ان گھاٹیوں میں پہنچنا ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، جب حزن کیا چیز ہے؟ فرمایا، جہنم ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 70,000 بار پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب و عذاب سے پناہ دے
اور ہمیں اور سب مسلمانوں کو اپنے عفو و کرم سے بخشے، آمین۔ جب تمام جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخ میں فقط وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان مینڈے کی شکل میں موت لائی جائے گی اور تمام بہشتوں اور دوزخیوں کو دکھا کر ذبح کر دی جائے گی، اور فرما دیا جائے گا کہ اہل جنت تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت اور اس کی نعمتیں، اور اہل دوزخ تمہارے لیے ہمیشہ عذاب ہے۔ موت ذبح کر دی گئی، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، ہلاک و فنا نہیں۔ اس وقت اہل جنت کے فرح سرور کی نہایت نہ ہوگی، اسی طرح دوزخیوں کے رنج و غم کی۔ ایمان کا بیان۔ وہ تمام امور جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اور جن کی نسبت یقینی معلوم ہے کہ یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، ان سب کی تصدیق کرنا اور دل سے ماننا ایمان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یعنی یہ اعتقاد کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح حشر و نشر، جنت و دوزخ وغیرہ کا اعتقاد اور زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، مگر حالت اکراہ میں جب کہ خوف جان ہو اس وقت اگر تصدیق میں کچھ خلل نہ آئے تو وہ شخص مومن ہے، اگرچہ اس کو بحالت مجبوری زبان سے کلمہ کفر کہنا پڑا ہو، مگر بہتر یہی ہے کہ ایسی حالت میں بھی کلمہ کفر زبان پر نہ لائے۔ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ شرک و کفر کبھی نہ بخشے جائیں گے اور مشرک و کافر کی ہرگز مغفرت نہ ہوگی۔ ان کے سوا اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا اپنے مقربوں کی شفاعت سے یا محض اپنے کرم سے بخشے گا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا یا مستحق عبادت سمجھے، اور کفر یہ ہے کہ ضروریات دین یعنی وہ امور جن کا دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہونا با یقین معلوم ہو، ان میں سے کسی کا انکار کرے۔ بعض افعال بھی تکذیب و انکار کی علامت ہیں، ان پر بھی حکم کفر دیا جاتا ہے، جیسے زنار پہننا، کشکا لگانا وغیرہ۔ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہو کبھی نہ کبھی ضرور نجات پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ خلفائے راشدین۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے تعامل تصدیق کی اور جو مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک عبداللہ ابن ابی قحافہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ گورا، جسم دبلا پتلا، رخسار رستے ہوئے، آنکھیں حلقہ دار، پیشانی ابری ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین، بیٹے اور پوتے سب صحابی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور یہ فضیلت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کسی کو حاصل نہیں۔ عام الفیل کے 2 برس 4 ماہ بعد مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اپنی عمر شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مفارقت کبھی گوارا نہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت فضائل ہیں، احادیث میں بہت تعریفیں آئی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق و عتیق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے سوا کسی شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر فضل و شرف نہیں پایا۔ 22 جمادی الاخر 13 ہجری شب عیسیٰ شنبہ، مدینہ منورہ، مغرب و عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 4 ماہ رہی۔
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा है और वो बाकी सब से अफजल हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नामी उमर बिन ख़त्ताब, लक़ब फ़ारूक, कुन्नियत अबू हिफ्स है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबूवत के छठे साल ईमान लाए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के दिन से इस्लाम का ग़लबा शुरू हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा हैं। सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही का लक़ब अमीरुल मोमिनीन हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग सफ़ेद सुर्ख़ माइल, कामत दराज, चश्म मुबारक सुर्ख थी। आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खलीफा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद मुबारक में बहुत फतूहात हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में बकसरत अहादीस वारिद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना तैयबा में आखिर ज़िलहिज्जा 23 हिजरी में 10.5 साल खिलाफत करके बाउमर 63 साल शहादत पाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन आफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसम मुबारक उस्मान बिन आफ़ान है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग गोरा, जिल्द नाज़ुक, चेहरा हसीन, सीना चौड़ा और दाढ़ी बड़ी थी। आप यकम मुहर्रम 24 हिजरी को खलीफा बनाए गए। आप सखाव हया में मशहूर हैं और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में बाकसरत अहादीस मरवी हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादियाँ हज़रत रुक़ैया व हज़रत उम्मे कुलसूम के बाद दीगरे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आईं। इसी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब 12 साल के खिलाफत फरमाकर मदीना तैयबा में बाउमर 82 साल 18 ज़िलहिज्जा 35 हिजरी में शहीद हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे अफजल खलीफा चहारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपका इसम मुबारक अली और कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। 9 उम्रों में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 15 या 16 साल या इससे कुछ कम व ज़्यादा थी। आपका रंग गुंदामी, आँखें बड़ी, कद मुबारक गैर तवील, दाढ़ी चौड़ी और सफ़ेद थी। आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के दिन खलीफा बनाए गए। हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आईं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में बकसरत अहादीस वारिद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 21 रमज़ान 40 हिजरी को 4 साल 9 महीने और चंद रोज़ खिलाफत फरमा कर बाउमर 63 साल शहादत पाई। अशरा मुबशरा हज़ूर अलैहिस्सलाम के 10 असहाब वो हैं जिनके बहिश्ती होने की दुनिया में ख़बर दे दी गई। उनको अशरा मुबशरा कहते हैं। इनमें 4 तो यही खुलफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हैं जिनका ज़िक्र अभी गुज़रा। बाकी हज़रात के अस्माए ग्रामी ये हैं: हज़रत तला, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। अहादीस में बाद और सहाबा कराम को भी जन्नत की बशारत दी गई है। चुनांचा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक़ में वारिद है कि वो जन्नत की बीबियों की सरदार हैं और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हक़ में वारिद है कि वो जवानाने बहिश्त के सरदार हैं। इसी तरह असहाबे बदर और असहाबे बैतुर रिज़वान के हक़ में भी जन्नत की बशारतें हैं। इमामत का बयान। मुसलमानों के लिए एक ऐसा इमाम ज़रूरी है जो उनमें शर्अ के अहकाम जारी करे, हदें कायम करे, लश्कर तरतीब दे, सदक़ात वसूल करे, चोरों लुटेरों हमला आवरों को मग़लूब करे, जुमा व दीन कायम करे, मुसलमानों के झगड़े काटे, हकूक़ पर जो गवाह कायम हों वो कबूल करे, उन बेकस यतीमों के निकाह करे जिनके वाली ना रहें,
والی نہ رہے ہوں اور ان کے سوا وہ کام انجام دے جن کو ہر ایک آدمی انجام نہیں دے سکتا۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہو، چھپا ہوا نہ ہو، ورنہ وہ کام انجام نہ دے سکے گا۔ جن کے لیے امام کی ضرورت ہے یہ بلازم ہے کہ امام قریشی ہو۔ قریشی کے سوا اور کی امامت جائز نہیں۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان مرد آزاد ہو، عاقل، بالغ اور اپنی رائے، تدبیر اور شوکت و قوت سے مسلمان کے امور میں تصرف کر سکتا ہو، یعنی صاحب سیاست ہو، اور اپنے علم، عدل اور شجاعت و بہادری سے احکام نافذ کرنے اور دارالاسلام کی حدود کی حفاظت اور ظالم و مظلوم کے انصاف پر قادر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متقی و پرہیزگار ہیں۔ ان کا ذکر ادب، محبت اور توقیر کے ساتھ لازم ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بدعقیدگی یا کسی کی شان میں بدگوئی کرنا انتہائی درجے کی بدنصیبی اور گمراہی ہے۔ وہ فرقہ نہایت بدبخت اور بددین ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر لعن طعن کو اپنا مذہب بنائے، ان کی عداوت کو ثواب کا ذریعہ سمجھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بڑی شان ہے۔ ان کی ایذا سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا ہوتی ہے۔ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب مرتبہ میں کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی ہیں۔ روز محشر فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اولیاء اللہ کے وہ مقبول بندے جو اس کی ذات و صفات کے عارف ہوں، اس کی اطاعت و عبادت کے پابند رہیں، گناہوں سے بچیں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنا قرب خاص عطا فرمائے، ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ان سے عجیب و غریب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً آن کی آن میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، جمادات و حیوانات سے کلام کرنا، بلائیں دفع کرنا، دور دراز کے حالات ان پر منکشف ہونا۔ اولیاء کی کرامتیں در حقیقت ان انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں جن کے وہ امتی ہوں۔ اولیاء کی محبت دارین کی سعادت اور رضا الہی کا سبب ہے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ان کی دعاؤں سے خلق فائدہ اٹھاتی ہے۔ ان کے مزاروں کی زیارت، ان کے عرسوں کی شرکت سے برکات حاصل ہوتی ہے۔ ان کے وسیلے سے دعا کرنا کامیابی ہے۔ مرنے کے بعد مردوں کو صدقہ، خیرات، تلاوت قرآن شریف، ذکر الہی اور دعا سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس لیے فاتحہ اور 11ویں وغیرہ مسلمانوں میں قدیم سے رائج ہے اور صحیح احادیث سے یہ امور ثابت ہے۔ ان کا منکر گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر زندہ رکھے اور اسی پر اٹھائے، اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرمائے اور اپنے دشمنوں سے بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔